آج کی جو ہماری ٹرانسمیشن ہے وہ ہے مصر کے دیوتاؤں کی، کہ مصر کے دیوتاؤں کی کیا حقیقت ہے اور عملیات کی دنیا میں ان کی کیا اہمیت ہے، اور بر صغیر پاک و ہند میں جادو کا آغاز، بت پرستی کا آغاز کب ہوا، کیسے ہوا، کن کن جو لوگ اپنے آپ کو دیوتا سمجھتے تھے وہاں سے وہ چیزیں منتقل ہوئیں، وہ کون تھے، کہاں سے ان کا تعلق تھا۔ اور عملیات میں اکثر آپ نے دیکھا ہوگا کہ ہم لوگ مختلف فلیتوں میں جو جلائے جاتے ہیں، مختلف وہ تعویذات کہ جو ہم جلانے کے طور پر استعمال کرتے ہیں، کسی اثرات کو، کسی خبیث کو، کسی شیاطین کو، کسی شیاطین جنات کو، تو اس میں آپ نے دیکھا ہوگا اکثر نام لکھا ہوتا ہے فرعون، حامان، نمرود، شداد، قارون۔ کیوں لکھا ہوا ہوتا ہے؟ کیا ہم ان سے مدد طلب کرتے ہیں؟ کیا ہم شرک کرتے ہیں؟ کیا ہم گناہ کے زمرے میں ہیں؟ یہ سوال یقیناً ہمارے دماغوں میں آتا ہے کہ کیا ہم سے کوئی ایسا کام تو نہیں ہو رہا اس عملیات کے رستے میں جو شریعت سے ٹکرا رہا ہو۔ تو آج کے سارے کانسیپٹ میں آپ کی کلیئر کروں گا کہ ہم تعویذات میں اگر فرعون کا نام استعمال کرتے ہیں تو کیوں کرتے ہیں، ہم اس سے مدد ہرگز طلب نہیں کرتے۔ جب ہم مدد طلب نہیں کرتے تو پھر ہم اس کا استعمال کیوں کرتے ہیں؟ آج کی ٹرانسمیشن میں اس کی تفصیل سے میں آپ کو جواب دوں گا۔ پہلے میں مصر کے دیوتاؤں کی طرف اپنا رخ کرتا ہوں کہ جو آج ہماری ٹرانسمیشن ہے۔ مصر کے اگر دیوتاؤں کی بات کروں تو مصر کی اگر تاریخ اٹھا کر ہم دیکھتے ہیں تو اس کی تاریخ بہت قدیمی تاریخ ہے، لیکن آج ہم جس دیوتا کا ذکر کریں گے اس کا نام ہے رامسیس۔ یہ رامسیس کون تھا اور اس کا بیٹا منفتح کون تھا؟ یہ کون تھا رامسیس کہ جس نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے محبوب نبی کو تکلیف دی؟ یہ فرعون تھا۔ فرعون کسی خاص شخص کا نام نہیں ہے، بلکہ یہ شاہان مصر کا لقب ہے کہ جو مصر کا بادشاہ بنتا تھا اس کا نام کچھ بھی ہوتا تھا اس کو فرعون کے نام سے پکارا جاتا تھا۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام آپ چھوٹے تھے، بچے تھے آپ، تو اس وقت کا جو فرعون تھا اس کا نام تھا رامسیس۔ جو رامسیس بادشاہ تھا یہ بھی ظالم بادشاہ تھا، لیکن اس نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اتنی اذیت نہیں دی، کیونکہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی جو پرورش ہوئی وہ اسی ہی کے دربار میں ہوئی۔ اس نے لاکھ کوشش پہنچانے کی کوشش کی، اس نے لاکھ نقصان پہنچانے کی کوشش کی، لیکن رب کی ذات نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اس کے شر سے محفوظ رکھا۔ وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو کوئی تکلیف نہیں پہنچا سکا۔ اور رامسیس کی اگر میں بات کرتا ہوں تو رامسیس کے 150 بیٹے تھے، اور 150 بیٹے میں جو اس کا ایک 13ویں نمبر پر جو بیٹا تھا کہ جس کا نام منفتح تھا۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے تبلیغ کا آغاز کیا، جب آپ نے تبلیغ کا آغاز کیا تو اس وقت جو رامسیس تھا وہ مر چکا تھا، وہ بوڑھا ہو چکا تھا۔ پھر اس کی جو جانشین جو بنا تھا وہ منفتح بنا تھا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا جو قہر نازل ہوا تھا، جو عذاب نازل ہوا تھا، وہ اس منفتح کے اوپر ہوا تھا۔ اب انہی کی اولادیں جو تھیں وہ یہ سمجھ لیں کہ رامسیس تھا کہ جس کی اولادیں جو منفتح تھی۔ اب آپ نے دیکھا ہوگا کہ اکثر تعویذات کے اندر فرعون کا نام دیا جاتا ہے، لکھا جاتا ہے۔ اگر میں عملیات کی دنیا کی بات کرتا ہوں، اور اگر میں جادو کا عملیات کی کالی دنیا، یعنی کہ عملیات ایک روحانی ہے، ایک نوری، جس طریقے سے میں نے سمجھایا تھا، ایک عملیات سفلی ہے۔ اچھا، ایک دیکھیں جادو تو ہر جگہ موجود ہے۔
آئی بات سمجھ. اب مصر کی اگر میں جادو کی اگر میں بات کرتا ہوں تو مصر کی جادو کے اندر انہی دیوتاؤں کے جو اصل نام ہے نا ان کا استعمال کیا جاتا ہے. ان سے باقاعدہ طور پہ جو جادوگر حضرات ہیں وہ مدد طلب کرتے ہیں. لیکن ہم جو عملیات کی دنیا میں ان کا نام جو استعمال کرتے ہیں، جیسے مثال کے طور پہ فلیتہ سلیمانی کے اندر، فلیتہ کہری کے اندر ہم اگر فرعون کا نام استعمال کرتے ہیں تو ہم جبرن اس کا نام استعمال کرتے ہیں، یعنی کہ ان کی مدد طلب کرنے کے لیے نہیں کرتے. اس لیے کرتے ہیں کہ یہ وہ فرعون، یہ وہ بادشاہ تھے کہ جن پر اللہ تبارک و تعالیٰ کا قہر نازل ہوا تھا. اب جس پر قہر نازل ہو اس کا اثر، اس کی اہمیت قیامت تک رہے گی. یعنی کہ حضور کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمانے کہ جس جگہ اللہ کا عذاب آیا ہو وہاں پہ آپ نے جانے سے منع فرمایا ہے. کیوں؟ کیونکہ اس کے اثرات اس زمین پر موجود رہتے ہیں. جس طرح فرعون کے بارے میں، نمرود کے بارے میں، شداد کے بارے میں ہم تمام مسلمانوں کو یہ یقین ہے، یہ ایمان ہے کہ ان پر رب کا قہر نازل ہوا تھا، اسی طریقے سے جناتوں کو بھی معلوم ہے کہ ان پر رب کا قہر ہوا تھا، شیاطینوں کو بھی معلوم ہے کہ ان پر قہر ہوا تھا. تو ہم جو نام استعمال کرتے ہیں ان کا اس قہر کو ظاہر کرنے کے لیے کرتے ہیں شیاطین کے اوپر، کہ وہ ان کے نام سے ڈر جاتے ہیں، جل جاتے ہیں، ختم ہو جاتے ہیں. اس لیے ہم مختلف فلیتوں کے اندر، تعویذات کے اندر ان کے نام جو لکھتے ہیں وہ اسی لیے لکھتے ہیں کہ ہم جو کام کرتے ہیں وہ قہری کام کہلاتا ہے. اسی طریقے سے آج کا جو میں آپ کو تعویذات، آپ کا جو فلیتہ سینڈ کروں گا نا، جو آپ کو سمجھاؤں گا کہ فلیتہ قہری کیا ہے اور کن کن کاموں میں اس کا استعمال کیا جاتا ہے اور کون کون لوگ اس کا استعمال کر سکتے ہیں. اب وہ مریض جو پریشان ہے، جو کسی جادو کے لیے پریشان ہے، کسی عصب میں پریشان ہے، کسی کی نظریں میں پریشان ہے، کسی کی بیٹی پریشان ہے، کسی کا بھائی پریشان ہے، کسی کا باپ پریشان ہے، کسی دواؤں سے اس کا کوئی اثر نہیں ہو رہا ہو، نیگیٹیوٹی کی وجہ سے اس کے حالات دن بدن بد سے بدتر ہوتے جا رہے ہوں، وہ عام لوگ اس فلیتہ قہری کو لکھ کر مریض کے جسم سے مل کر اور اس کے اوپر اسی مریض کی جو جوتی ہے الٹے پیر کی وہ اس کے اوپر مار کر اس کو جلا دیا جائے تو وہ شیاطین جو اس مریض کے اندر داخل ہوتا ہے اس پر قہر برسنے لگتا ہے، وہ اس کے وجود کو چھوڑ دیتا ہے. نہیں چھوڑے گا تو وہ اس قہر میں مبتلا ہو کر جل جاتا ہے، خاک ہو جاتا ہے. جس طرح میں نے آپ کو فلیتہ سلیمانی بتایا، اسی طریقے سے آج میں آپ کو فلیتہ قہری کے بارے میں بتاؤں گا کہ فلیتہ قہری کے اندر کس طرح کا قہر موجود ہے. اس کو فلیتہ قہری اس لیے کہتے ہیں کہ اس کے آگے شیاطین جل جاتے ہیں، ہر قسم کی خبیث جل جاتے ہیں. یہاں تک کہ کہتے ہیں کہ بعض لوگ کہتے ہیں کہ جو چڑیل کا جو اثر ہوتا ہے نا، چڑیل کا اثر ختم نہیں ہوتا اتنی آسانی سے، کیونکہ چڑیل جو ہوتی ہے نا وہ انسان کے وجود کو چھوڑتی اور پکڑتی رہتی ہے. اس لیے کہ اگر کسی مریض کے اوپر فلیتہ قہری کی دھونی دی جائے، اس کو جلایا جائے. فلیتہ قہری کے استعمال کرنے کے کئی طریقے کار ہیں، میں سب سمجھاؤں گا اسٹیپ بائی اسٹیپ. اگر کسی کے اوپر کوئی عصب ہے، کسی کے اوپر چڑیل کا سایہ ہے، کسی کے اوپر دیو کا سایہ ہے، کوئی مریض سالوں سے متاثر ہے، اس مریض کا فلیتہ بنا کے اگر کانوں میں روئیاں دے کے اس کی ناک میں فلیتہ قہری کا دھواں دیا جائے تو اس کے وجود وہ شیاطین چھوڑ دیتے ہیں، چاہے 20 سال 30 سال 40 سال بچپن سے اس کے اندر موجود ہو، اس کو نکال دیتے ہیں. یہاں تک کہ وہ بچے جو پیدائشی متاثر ہوتے ہیں شیاطینوں سے، ان بچوں کا علاج فلیتہ قہری زبردست علاج ہے. اور عام لوگوں کے لیے اس کو زکوٰۃ ادا کرنے کی ضرورت نہیں ہے، وہ اس کے عام لوگ اس کی زکوٰۃ ادا نہیں کریں گے. لیکن جو لوگ معالج ہیں، جو لوگ علاج و معالجہ کرتے ہیں، جو لوگ لوگوں کا بھلائی سوچتے ہیں، ان کے کام کرتے ہیں، ان کو چاہیے کہ وہ اس کی زکوٰۃ ادا کریں. لیکن عام لوگوں کے لیے یہ خاص تحفہ ہے. اگر آپ نے کسی سے علاج کرایا ہے، آپ نے اگر مجھ سے علاج کرایا ہے، کوئی کسر رہ گئی ہو،
آپ نے کسی عالم سے علاج کرایا ہے, کوئی کسر رہ گئی ہو, آپ نے کسی شیخ سے علاج کرایا ہو, کوئی کسر رہ گئی ہو, آپ کو لگتا ہو کہ ابھی بھی کچھ باقی ہے, تو آپ فلیطہ کہری اپنے پاس سے استعمال کرنا شروع کر دیں. 11 دن, 21 دن, میکسیمم 40 دن, 41ویں دن فلیطہ کہری کی ضرورت نہیں پڑتی عام لوگوں کے لیے, کیونکہ عام لوگ اس کی زکوٰۃ ادا نہیں کی ہوئی ہوتی, یہ اجازت کام کر رہی ہوتی ہے. اور جو لوگ اس کی زکوٰۃ ادا کر لیتے ہیں وہ صرف 3 فلیطوں سے زیادہ نہیں دیتے کسی کو, 3 فلیطوں میں اس کا کام ہو جاتا ہے. 5 فلیطوں سے زیادہ نہیں دیتے, اس کا 5 فلیطوں میں کام ہو جاتا ہے. میکسیمم اگر حد بہت زیادہ اگر بڑھتی ہے نا تو وہ 7 سے 11 دن تک بڑھتی ہے, اس سے آگے نہیں بڑھتی, جو روحانی معالج بھی اگر ہوتا ہے تو. یعنی کہ روحانی معالج بھی اگر اس کی زکوٰۃ ادا کر کے اگر مریضوں کو دیتا ہے تو وہ مریض اس کے پاس 11 دن کا مہمان ہے بس, 12ویں دن اس مریض کو اس فلیطے کی ضرورت نہیں پڑنی. اب یہاں تک کہ بچے جو آٹزم کے مرض کے اندر مبتلا ہو جاتے ہیں بچپن میں, آپ نے دیکھا ہوگا ڈاکٹر جس کو بیماری کہہ دیتے ہیں کہ اس کو آٹزم کا مرض ہے, وہ بھی شیاطینی مرض ہے. جب بچہ ماں کے پیٹ میں ہوتا ہے, جب اس سے کچھ غلطیاں سرزد ہو جاتی ہیں ماں سے, تو جب بچے کی پیدائش ہوتی ہے تو وہی شیاطین بچوں کے اندر صلاحیت کر جاتے ہیں, اور پھر وہ بچوں کے ساتھ ساتھ رہتے ہیں. ایسے بچے جو 4 سال کے ہو گئے ہیں, 5 سال کے ہو گئے, 6 سال کے ہو گئے, بولنا نہیں جانتے, کہ جن کے دماغ چھوٹے ہو گئے ہوں, کہ جو ایب نارمل ہو گئے ہوں, کہ جن بچوں کی سینس کام نہیں کرتے, کہ جو بچے کسی چیز کو ایکشن نہیں کرتے, رسپانس نہیں دیتے کسی چیز کو, ماں باپ اپنے بچوں کے اوپر یہ فلیطہ استعمال کرنا شروع کر دیں. وہ علاج جو آپ 10 سال سے کر رہے ہو, 5 سال سے کر رہے ہو, 1 سال سے کر رہے ہو, 20 سال سے کر رہے ہو, ہمت ہار گئے ہو, آپ کسی بابے کے پاس نہ جاؤ, آپ کسی عالم کے پاس نہ جاؤ, آپ کسی مفتی کے پاس نہ جاؤ, آپ کسی پیر کے پاس نہ جاؤ, آپ کسی استاد کے پاس نہ جاؤ, آپ خود علاج کر لو, آپ خود پریکٹس کرو, خود پریکٹیکل کر لو. آپ نتیجہ مجھ سے نہیں پوچھو, آپ خود چیک کر کے بتانا مجھے کہ آپ جب آپ نے مریض کو شروع کرایا اس وقت آپ اس کی ہسٹری لکھنا, نوٹ کرنا, دیکھنا, اور جب آپ فلیطہ کہری استعمال کرنا شروع کرنا اس کے بعد کی ہسٹری دیکھنا. جب کچھ دن گزر جائیں اس کے اندر چینجنگ دیکھنا, اس کے اندر سینس دیکھنا, اس کا رسپانس دیکھنا, اس کا ایکشن دیکھنا, پھر آپ کو پتہ لگے گا کہ ڈاکٹر صاحب نے فلیطہ کہری ہمیں اتنا زبردست فلیطہ اتنا دیر سے کیوں دیا ہے. فلیطہ کہری جو نابالغ بچے ہوں, جو بچے ڈر جاتے ہیں, جو بچے سہم جاتے ہیں, جو بچے روتے رہتے ہیں, اور خاص کر وہ بچے جو پیلوٹھی کے بچے کہلاتے ہیں, یعنی کہ ماں باپ کی شادی کے جوڑے کا پہلا بیٹا ماں کا اور باپ کا پہلا بیٹا, اس کی بھی بڑی اہمیت ہے, ایک ستواسے کی اور ایک پہلے بیٹے کی. یہ وہ ہوتے ہیں کہ جن پر شیاطین ابھگنے کی کوشش کرتے ہیں کیونکہ وہ اس کی نسل کے اندر شامل ہونے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں. تو ان کی حفاظت کے لیے جب فلیطہ کہری کا استعمال کیا جائے گا نا تو ان کے وجود سے وہ چیزیں نکل جاتی ہیں. فلیطہ کہری سب سے زیادہ اپنا اثر جو رکھتا ہے نا وہ چھوٹے بچوں پہ رکھتا ہے. اس کی جو تاثیر ہے وہ چھوٹے بچوں پر جلد ظاہر ہو جاتی ہے کیونکہ وہ معصوم ہے. اور ایک شیطان ایک معصوم بچے کے اوپر جب نازل ہوتا ہے اور جب آپ یہ کہری فلیطہ جلاتے ہو, قہر اس کے اوپر نازل کرتے ہو, تو وہ اس کے وجود کو چھوڑ دیتا ہے. اگر نہیں چھوڑے گا تو وہ جل جائے گا. وہ ماں باپ جو پریشان ہیں اپنے بچوں سے کہ ہمارے بچے کن ذہن ہیں, کچھ یاد کرتے ہیں تو یاد نہیں ہوتا. پچھلے سال میرے بچوں کی پرسنٹیج 90 تھی اور آج
ایک سال بعد 80 اور ایک سال کے بعد 70 اور ایک سال کے بعد 60 ہو گئی. تو یہ نظر بد لگ جانے کی وجہ سے بھی ہوتا ہے. یہ حاسدین کے حسد کی نیگیٹیوٹی کی وجہ سے بھی ہوتا ہے. یہ جادو کی وجہ سے بھی ہوتا ہے. یہ ان شیاطین کے مسلط کرنے کی وجہ سے بھی ہوتا ہے. تو وہ بچے جو طالب علم ہیں، جو یاد نہیں ہوتا، جن کو یاد نہیں رہتا، جن کے ماں باپ پریشان ہیں کہ میرا بچہ رات بھر روتا رہتا ہے، میرا بچہ سوتا نہیں ہے، کسی تکلیف میں، میڈیکل ہم نے ٹیسٹ کرا لیے، ہم نے سب کچھ کرا لیے، رپورٹیں کرا لی، سب کلیئر ہے، لیکن اس کے باوجود بھی بچے کو کوئی تکلیف ہے، وہ منہ سے بول نہیں سکتا. تو کوئی تو ریزن ہے نا. تو ایسے بچوں کو آپ فلیتہ کہری اس کے جسم سے مل کر جلائیں. جو چھوٹے بچے ہوں، نابالغ بچے، ان کو دھواں نہیں دیا جاتا، ان کو دھونی نہیں دی جاتی، ان کو فلیتہ نہیں سنگایا جاتا. ان کے جسم سے مل کر اور اسی کے الٹے پیر کی جوتی لے کے اس کے اوپر 3 دفعہ مار کے اس کو جلا دیا جاتا ہے. آئی نا بات سمجھ میں؟ ایک چھوٹے بچے سے لے کر ایک 90 سال کے بوڑھے تک اس کا استعمال بہت زبردست ہے. اچھا، یہ صرف نیگیٹیوٹی کو ختم نہیں کرتا، یہ نیگیٹیوٹی کے ساتھ ساتھ انسان کے اندر جو جسمانی امراض پیدا ہوتے ہیں نا، یہ اس کو بھی ختم کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے. کیوں؟ کیونکہ ہر بیماری ایک بیکٹیریاز کی وجہ سے پیدا ہوتی ہے، ایک وائرس کی وجہ سے پیدا ہوتی ہے ہمارے جسم کے اندر. اور ہر بیماری کی، ہر بیکٹیریاز کی ایک صورت ہے، ایک شکل ہے، جب ہم اس کو خودبین کے ذریعے دیکھتے ہیں کہ کسی کی شکل مینڈے کی طرح ہے، کسی کی گول ہے، کسی کی ٹرائنگل کی طرح ہے، کسی کی کانٹے دار پودے کی طرح ہے، کسی کے ایک بیج کی طرح ہے، کسی کی ایک ہول کی طرح ہے. تمام بیماریوں کی مختلف صورتیں، مختلف شکلیں ہیں. تو یہ فلیتہ کہری ان بیماریوں پر بھی اثر رکھتا ہے اپنا. یعنی کہ ایک ایسا شخص کہ جو مستقل علاج کروا رہا ہو، جو دوا اس کو فائدہ دیتی ہے وہی دوا اس کو نقصان دینے لگتی ہے، وہ اس فلیتہ کہری کا استعمال کرنا شروع کر دے. دیکھیں کیسا کام کرتا ہے. اور اس فلیتے کا تعلق عملیات کی دنیا میں جو روحانی معالجین ہیں، جو اس کو جانتے ہیں، وہ ضرور اس کی زکوٰۃ ادا کرتے ہیں. بیان شاذلیہ کے اندر آپ فلیتہ کہری کے نام سے اس کو لکھیں اور اس کے ترتیب لکھیں، طریقہ لکھیں. میں آپ کو سمجھاتا ہوں فلیتہ کہری کیا ہے.